کی دلالت کرتا ہے، ذہن کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیات الہیہ کو ہم ارشاد الہی کہتے ہیں۔ ارشاد دین کی بنیاد ایک راہ پر نہیں ہے، دین کی بنیاد ارشاد پر ہے۔ قسطوں میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ ارشاد کس لیے، ایک راہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک راہ اگر ہوگا درمیان میں تو جبر لازم آئے گا۔ ارشاد کے معنی ہی یہ ہے کہ تم ہو صاحب اختیار، ہم تمہیں علم فراہم کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ، اب انتخاب کرنا تمہارا کام، اختیار کرنا تمہارا کام۔ اب اپنے حسن اختیار کا ثبوت دو۔ دیکھیے یہ عنوان حسن اختیار کا، یہ کسی سبب سے میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ سوال میں نے نہیں قائم کیا، یہ سوال آپ کی فطرت میں موجود ہے، فطرت انسانی میں یہ سوال موجود ہے، بلکہ پوری فطرت کائنات میں یہ موجود ہے۔ کہیں یہ سوال لسان حال میں پایا جا رہا ہے اور کہیں یہ سوال الفاظ میں اور لسان قال میں پایا جا رہا ہے۔ وہ یہ سوال زبان سے کہہ دیتا ہے اور کوئی الفاظ کی پونجی ہی نہیں رکھتا۔ پتھر، درخت، ذرے، لوہے، ہیرے جواہرات، پتھر، انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس طرح سے یہ اس نعمت سے محروم ہیں جسے نعمت زبان کہتے ہیں۔ زبان کا ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے۔ تو ہم تو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے، مگر کسی درخت سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ بتائے گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے۔ البتہ عام حالات میں، عام حالات یہ توجہ ہے، عام حالات میں نہ درخت بول سکتا ہے، نہ ذرے اور سنگریزے بول سکتے ہیں، نہ پتھر بولتا ہے، نہ دیوار بولتی ہے، نہ در بولتا ہے، مگر کبھی کبھی کچھ ایسے خاص حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد از غیب برون آید و کار بکند، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آ جاتا ہے تو پتھر بھی بولنے لگتا ہے، سنگریزے بھی بولنے لگتے ہیں، درخت بھی بولنے لگتے ہیں۔ ارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جب آپ مبعوث ہوئے ہیں، مبعوث ہونے سے پہلے، بعثت سے پہلے، مکے کے در و دیوار، مکے کے حجر و شجر، پتھر اور درخت جدھر سے گزرتا تھا فرزند عبداللہ، جدھر سے گزر جاتا تھا در یتیم عبداللہ، جدھر سے گزر جاتا تھا چشم و چراغ عبد المطلب، جدھر سے گزر جاتا تھا سکون و قرار قلب ابو طالب، پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یعنی انہیں زبان حاصل تھی۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے کہ بعثت سے پہلے یہ سلام کرتے تھے؟ ارے بھائی شناسائی بہت پہلے سے ہوتی ہے، تب اطاعت ہوتی ہے۔ بہت پہلے سے شناسائی تھی، تب نہ جب بعثت ہوئی، جب اعلان کیا کہ میں ہوں اللہ کا رسول، میں ہوں آخری پیغمبر، میں تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور لوگوں نے ثبوت کے طور پر معجزہ طلب کیا، تو جب سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھا لیے تو سنگریزوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، درخت کو اشارہ کیا تو درخت قریب بھی آیا، دور بھی گیا حکم پیغمبر پر۔ یہ ثبوت ہے کہ صاحب سلامت پہلے سے موجود۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔
کائنات میں کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ہر موجود کو یہ شعور بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام دار۔ انسان غلطیاں کر سکتا ہے مگر پتھر اس معاملے میں غلطی نہیں کرتا۔ انسان غلطی کر جاتا ہے مگر درخت غلطی نہیں کرتے، انسان غلطی کر جاتا ہے مگر دوسرے حیوانات غلطی نہیں کرتے۔ انسان کو کہنا چاہیے جس موقع پر السلام علیکہ یا رسول اللہ، ارے بہت سے انسان تو آج بھی یہ کہنے میں تعامل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اب ایسے انسانوں کو کیا کہا جائے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس اللہ کے رسول کو پتھر کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، مکے کے در و دیوار کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اسے آج یہ انسان السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے میں تعامل کرتا ہے کہ آیا یہ کہنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ خدا کی قسم، یہ ہے عقل عیار بشر، یہ ہے عقل گستاخ بشر۔ خدا کی قسم، بہرحال گفتگو صرف یہ تھی اس موقع پر۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ مثالیں اس لیے درمیان میں آ گئیں کہ جناب والا یہ سوال فطرت میں موجود ہے۔ کوئی زبان سے سوال کا اظہار کرتا ہے اور کوئی زبان سے نہیں کرتا، لیکن یہ سوال متن فطرت میں موجود ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کریں، کس چیز کو اختیار نہ کریں۔ اچھا، اگر آپ کو اس میں تأمل ہے کہ ہر چیز میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ نہیں کہ ہم کسے اختیار کریں اور کسے اختیار نہ کریں۔ اچھا، اس میں بہت دیکھیے، خاص طور سے بہت زیادہ فلاسفیکل ڈسکشن اگر شروع کر دوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے نوجوان جو نئی تعلیم پا رہے ہیں، نئی تعلیم میں بہت سے فائدے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے فائدے ہیں، خدا کی قسم بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جدید بندر کی تاریخ جو ہے وہ بھی مرتب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جملہ میں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں، اور یہ جملہ میرے حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ ڈارون نے یہ بتایا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے، اور جب 21ویں صدی میں یا 22ویں صدی میں ماڈرن ہیومن کلچر کی ہسٹری لکھی جائے گی تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جدید بندر انسان سے وجود میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی، ہر چیز میں جدیدیت ہے، جدید غزل لکھی جا رہی ہے، جدید نظم لکھی جا رہی ہے، جدید افسانہ لکھا جا رہا ہے، تو قدرت میں بھی جدید بندر وجود میں آ رہے ہیں، دھیرے 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 آ رہے ہیں وجود میں، اس لیے کہ ماں باپ کا ادب و احترام بندروں میں تھوڑی پایا جاتا ہے۔ یہ انسانوں میں استاد کا ادب و احترام، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ شاگرد پر شفقت اور شاگرد کا احترام انسان کی خصوصیت ہے۔ پرانے مدرسوں میں یہ تھا کہ جوہر قابل دیکھ کر استاد اپنی زندگی نثار کر دیتا تھا قابل شاگرد پر، اور لائق اور قابل اور شفیق استاد کو پا کر شاگرد اپنی زندگی گزار دیتا تھا اس کی جوتیاں سیدھی کرنے میں۔ لیکن اب آئے دن یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پروفیسر صاحب کی، اب میں معاف کیجیے گا یہ الفاظ ممبر پہ استعمال تو نہیں کرنے چاہیے، مگر ممبر زندگی کے عام ماحول سے الگ تو ہو نہیں سکتا۔ کہیں یونیورسٹی میں اسٹرائک ہو رہی ہے تو پروفیسر صاحب کی خاطر تواضع ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا بنگلہ جو ہے، ان کی کوٹھی جو ہے جلائی جا رہی ہے، نظر آتش کی جا رہی ہے، کلاس میں آداب و سلام کے بجائے کرسیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ خصوصیتیں جو ہیں
انسان کی تو نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دھیرے دھیرے جدید بندر وجود میں آ رہے ہیں. عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ یہ جو سوال ہے حسن اختیار کا، یہ فطرت میں موجود ہے، متن فطرت میں موجود ہے. لیکن سب سے زیادہ اس سے دو چار ہوتے ہیں ہمارے نوجوان اور آج کا نوجوان. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فلسفیانہ اور منطقی بحث زیادہ دیر تک کرتے رہیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ تحمل نہیں کرتا. تحمل نہیں، زیادہ لمبا اور گہرا ڈسکشن وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. بہت میموریز شارٹ ہو گئی ہیں، صبر و ضبط کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے. فوراً بات سمجھ میں آنی چاہیے. 1 سیکنڈ میں آپ اپنی بات سمجھائیے اور آگے بڑھیے. بس اس سے زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ 1 سیکنڈ میں گہری بات کہاں سمجھ میں آئے گی. تو بہرحال اس لیے میں عرض کروں کہ یہ سوال چوائس کا، انتخاب کا، اختیار کا، بہتر سے بہتر انتخاب، حسن اختیار، بیسٹ چوائس، یہ ہر نوجوان کے ذہن میں ہے. ہم کیسی زندگی بسر کریں، یہاں حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم کیسا وطن اختیار کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم کیسی ہجرت اختیار کریں، یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم علم کے میدان میں کون سا علم، کون سی ڈسپلن اختیار کریں، یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. ہم پروفیشن میں کون سا کیریئر انتخاب کریں، یہ حسن اختیار کا مسئلہ ہے. غور فرمایا آپ نے. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں شریک حیات کیسی انتخاب کریں یا کیسا انتخاب کریں، یہ حسن انتخاب کا مسئلہ ہے، حسن اختیار کا مسئلہ ہے. کتنی زندگی میں قدم قدم پر حسن اختیار کا مسئلہ ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال جو میں نے قائم کیا اس عشرہ اعضاء میں، اس عشرہ مجالس میں، اس سلسلہ ذکر و فکر میں، وہ اس لیے کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے مربوط ہے، جڑا ہوا ہے یہ مسئلہ حسن اختیار کا اور فطرت کا حصہ ہے. لیکن پھر گفتگو کو بہرحال ہم مجبور ہیں کہ ایک مرتب انداز میں آگے بڑھائیں. اور اگر جزئیات کو صرف پیش کرتے رہیں تو گفتگو کبھی بھی تمام نہیں ہوگی. لیکن اگر کلیات کو پیش کر دیں تو گفتگو یقیناً کسی حد تک مکمل ہو جائے گی کہ ان کلیات کو، ان جنرل باتوں کو سامنے رکھ کر انسان اپنی جزئی زندگی اور جزئی مسائل پر انطباق کرتا چلا جائے گا. تو اب اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کلی 3 عنوان قائم ہو جاتے ہیں کہ ایک ہے نظریے کا انتخاب، کہ ہم زندگی کے لیے نظریہ کون سا انتخاب کریں، تھیوری کیا ہو ہماری، آئیڈیالوجی کیا ہو، نظریہ کیا ہو، اعتقاد کیا ہو، عقیدہ کیا ہو، کس عقیدے پر زندگی بسر کریں، بے عقیدہ یا با عقیدہ. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بے عقیدہ زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جو اپنے کو بے عقیدہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بے عقیدگی ہے. میں خدائے واحد پر عقیدہ رکھتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے میں کسی خالق کا قائل نہیں ہوں، تو ایک نظریہ ہوا نا آپ کا. یہ کہنا کہ میں کسی خدائے واحد کا، کسی خالق کا قائل نہیں ہوں، یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خالق نہیں ہے. ہم اس عقیدے پر جی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے. عقیدے کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوالات کا تشفی بخش جواب دے. آئیڈیالوجی کی، نظریے کی، تھیوری کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اٹھ